بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوالد، والد محترم ہشام سے کہہ رہے ہیں کہ صدقت یا ولدی، تو نے سچ کہا اے میرے بیٹے۔ صدق یصدق، صدقاً کے معنی سچ بولنا، اسی سے فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ وذلك القمر مع الشمس لا يزال مستنیرا بنورها، یہ عبارت پہلے سمجھیے۔ اور اسی طرح چاند سورج کے ساتھ، مطلب اصل عبارت ہے وَذَلِكَ تَدُورُ الْأَرْضُ مَعَ الشَّمْسِ بَيْنَ الْقَمَرِ، اور اسی طرح زمین سورج کے ساتھ چاند کے ارد گرد چکر کاٹتی ہے۔ لا یزال مستنیرا بنورها، لا یزال افعال ناقصہ میں سے، اور مستنیرا اس کی خبر ہے، اور لا یزال کا جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی القمر کی طرف۔ اور چاند تو برابر اس کی روشنی سے روشن ہوتا رہتا ہے، بنورہا ہے کہ ضمیر الشمس کی طرف، مستنیرن کے معنی روشن، حتی یحول، حتی ان کے معنی میں ہے، اسی وجہ سے یحول ہم پڑھے، فعل کو نصب دیے۔ بینہما حائل، حائل یحول کا فاعل ہے، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان، اصل عبارت ہے بین القمر والشمس، یہاں تک کہ سورج اور چاند کے درمیان حائل ہونے والی چیز حائل ہو جاتی ہے۔ والحائل هو الارض فقط، اور ان دونوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز تو صرف زمین ہے۔ ہشام نے کہا وَلِمَاذَا لَا تَحُولُ الْأَرْضُ دَائِمًا، اور کیوں زمین ہمیشہ حائل نہیں ہوتی ہے، لا تحول الارض حائل نہیں ہوتی ہے، لماذا کیوں، دائماً ہمیشہ، بین الشمس سورج والقمر اور چاند کے درمیان، اور زمین سورج اور چاند کے درمیان ہمیشہ حائل کیوں نہیں ہوتی ہے۔ وَلِمَاذَا لَا يَنْخَسِفُ الْقَمَرُ دَائِمًا، اور چاند تو ہمیشہ گرہن کیوں نہیں ہوتا، مطلب اور چاند میں ہمیشہ گرہن کیوں نہیں لگتا ہے۔ الوالد، والد محترم نے کہا احسنت السؤال، تم نے بہترین سوال کیا ہے۔ وذالک، اور یہ اس وجہ سے، لأن القمر، کیونکہ چاند یتزحزح قلیلا عن مکانہ، تزحزح یتزحزح، تزحزحا کے معنی ہٹنا، کھسکنا، تو بہت ہی کم کھسکتا ہے، عن مکان اپنی جگہ سے، فی الدوران دورانیہ یعنی گھومنے کے دوران میں، زمین کے چکر کاٹنے کے دوران میں، اور یہ اس لیے کہ چاند دورانیہ اپنی جگہ سے بہت ہی کم ہٹتا ہے۔ فلا تجتمع الشمس والقمر والارض على خط واحد، خط واحد ایک خط، ایک لکیر، ایک جگہ، الا حرف استثناء مگر، فی النادر، النادر کے معنی کبھی کبھار، بہت کم، اجتماع کے جمع ہونا، تو سورج اور چاند اور زمین بہت ہی کم ایک جگہ پر ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے اذن ينخسف القمر او تنکسف الشمس، تب جا کر سورج یا چاند گرہن لگتا ہے۔ ہشام نے کہا ولا بد ان الشمس تنکسف، یقینی طور پر سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے اذا حال القمر بین الشمس والارض، جبکہ چاند زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے، فیحجب نور الشمس عن الارض، یا فیحجب نور الشمس عن الارض بطبیعت الحال، چھپانے کے معنی ہم کر لیں گے، تو پھر وہ سورج کی روشنی کو زمین سے فطری طور پر آنے سے روک دیتی ہے، کون، زمین۔ الوالد، والد نے کہا انک لولد فطن، تم ایک نہایت ذہین اور سمجھدار فرزند ہو۔ وقد اصبت فی القیاس، اصابہ کے معنی پہنچنا، کبھی کبھی معنی ہوتا ہے صحیح اندازہ لگانا، درست اندازہ لگانا، تم نے درست اور صحیح
اندازہ لگایا، قیاس کیا۔ ہشام نے کہا وَمَاذَا يَنبَغِي لَنَا أَن نَعْمَلَ، اور ہمارے لیے مناسب ہے اور ضروری ہے کہ ہم عمل کریں عند الکسوف والخسوف، سورج اور چاند گرہن کے وقت، یعنی ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم سورج اور چاند گرہن کے وقت نیک عمل کریں۔ والد محترم نے کہا کان الناس فی قدیم الزمان یعتقدون، لوگ پرانے زمانے میں یہ خیال کرتے تھے، یعتقدون کا جو فاعل ہے وہ ہم ضمیر ہے جس سے مراد الناس ہے، کیا خیال کرتے تھے؟ ان الشمس والقمر انما ینکسفان تسنیہ کا صیغہ ہے کہ سورج اور چاند گرہن لگتے ہیں لحادثۃ مہمۃ فی الارض، زمین میں کسی اہم حادثے کی وجہ سے۔ حادثۃ مہمۃ کے معنی کوئی اہم حادثہ، لموت رجل جلیل، یا کسی معزز آدمی کے موت کی وجہ سے۔ مثلا مثال کے طور پر ومات ابراہیم بن محمد علیہ السلام، ابراہیم بن محمد علیہ السلام کا انتقال ہوا، فانکسفت الشمس، تو سورج گرہن لگا، فقالوا، تو لوگوں نے کہا انما انکسفت الشمس لموت ابن رسول، کہ سورج گرہن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کے انتقال کی وجہ سے ہوا ہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یجر رداءہ، اور آپ کا چادر تو گھسٹ رہا تھا، لٹک رہا تھا، حتی دخل المسجد، یہاں تک کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، فدخل المسلمون، مسلمان بھی داخل ہوئے، فصلی بہم رکعتین، تو آپ نے ان کو یعنی مسلمانوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ صلی جب باصلہ کے ساتھ آئے تو نماز پڑھانے کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ حتی انجلت الشمس، دیکھیں انجلا ینجلی، انجلاء کے معنی مکمل ہونا، ظاہر ہونا، یہاں تک کہ سورج مکمل طور پر ظاہر ہو گیا۔ فقال، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينکسفان، انکسف ینکسف، انکسافن کے معنی سورج میں گرہن لگنا، سورج اور چاند تو گرہن نہیں ہوتے ہیں لموت احد، کسی شخص کی موت کی وجہ سے، ولا لحیاتہ، اور نہ ہی اس کے زندہ رہنے کی وجہ سے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم لوگ اس کو دیکھو یعنی سورج یا چاند گرہن دیکھو، تو فَصَلُّوا، تو نماز پڑھو، وَادْعُوا، اور دعا کرو، حَتَّى يَكْشِفَ مَا بِكُمْ، کشف یکشف، کشفن کے معنی کھولنا، دور ہونا، یہاں تک کہ دور ہو جائے ما، وہ چیز جو کہ بکم، تم پر ہے، یعنی یہاں تک کہ تم سے سورج یا چاند گرہن دور ہو جائے۔ وقال، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما آیتان من آیات اللہ، کہ یہ دونوں تو اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، لا یخسفان لموت احد، اور سورج اور چاند کسی آدمی کے کسی کے موت کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی کسی کے زندہ رہنے کی وجہ سے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم لوگ ان کو دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، فَافْزَعُوا فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور فزع یفزع، فزعن کے معنی جلدی کرنا، لپکنا، تو تم لوگ نماز کی طرف لپکو، نماز کی طرف جلدی کرو، نماز پڑھو۔ اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ چاند یا سورج گرہن تو کسی بھی شخص کی موت یا زمین میں کسی حادثے کی وجہ سے نہیں لگتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیز تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔